السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام ختم المرسلین راحت العاشقین خاتم الانبیاء شہنشاہ مدینہ تاجدار ختم النبوت و رسالت حضرت محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمانیات سے متعلق ہمارا بیان چل رہا ہے، تو ایمانی عقیدے سے متعلق انشاءاللہ اس سلسلے کا یہ تیسرا بیان ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، اور پسند آئے تو ضرور اپنی پسند کا اظہار کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جتنا ہو سکے جو باتیں نہ سمجھ میں آئیں یا جو باتیں پسند آئیں اس پر ضرور کمنٹس کا اظہار کیجئے۔ آئیے بلا تاخیر انشاءاللہ عز و جل آج اپنے بیان کے تیسرے حصے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کا تیسرا ایک اہم جزو لازم ہے کہ جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، یعنی فرشتوں کی ذات پر۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ یاد رکھیے کہ فرشتے نہ تو مرد ہیں، نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی نوری مخلوق ہیں، اور انہیں یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر لیں، لیکن وہ اللہ عز و جل کی مرضی اور حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ ہر فرشتے کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگا دیا گیا ہے، اور وہ اپنے کاموں میں مصروف عمل ہے، اور وہ اپنے کاموں سے اللہ کے حکم کے بغیر رکنے والے نہیں۔ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کرتے۔ ان کی خواہش اور ان کی مرضی فقط اللہ کی رضا اور اس کا حکم ہی ہے۔ بعض فرشتے اللہ عز و جل کی طرف سے اللہ کے نبیوں کی طرف وحی لانے پر ذمہ دار قرار دیے گئے۔ بعض کی ذمہ داری بارش برسانا، بعض کی ذمہ داری مخلوق تک رزق پہنچانا، بعض فرشتوں کی ذمہ داری ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت بنانا، اور کچھ انسانی جسم میں آنے والی تبدیلیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاندار چیزوں کی ان کے دشمنوں سے اور سخت خطرات سے حفاظت کریں، اور کچھ فرشتے گھوم پھر کر ایسی پاکیزہ محافل کو تلاش کرتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اور فقط وہی کرتے رہتے ہیں، اور کوئی اور کام وہ نہیں کرتے جو قیامت تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہیں گے۔ پھر وہ بھی ہے کہ جس نے سور پھونکنا ہے، سور پھونکنے والے فرشتے بھی ہیں۔ الغرض یہ کہ یہ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، یقیناً اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں بعض لوگ اپنے مذہب کے مطابق مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن اسلام نے انہیں ملائکہ یا ملک اور فرشتے کہا۔ یہ نوری مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یاد رہے کہ ان کا خطاب روح الامین ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ کم و بیش آپ نے حاضری دی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ، یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آپ نے حاضری دی۔ دیگر معزز فرشتوں میں سے سیدنا میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ ہیں۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پر، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر، عزرائیل علیہ السلام موت کی تقسیم کرنے پر مامور ہیں۔ اور سیدنا عزرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کچھ اور فرشتے ہیں جو عرش اور کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی اپنی کوئی اور رائے یا اپنے عقلی فیصلے نہیں ہوتے، اور وہ پیدا ہوتے ہیں محض اللہ عز و جل کے حکم کے ساتھ، اور اس کا حکم ماننے کے لیے، اور جن کاموں کے ساتھ انہیں پیدا کیا جاتا ہے انہی کاموں کے ساتھ انہیں رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور کام وہ نہیں کر سکتے۔
سوال اللہ عز و جل کی اجازت کے بغیر نہیں پوچھتے، وہ مکمل طور پر اللہ عز و جل کی اطاعت ہی میں رہتے ہیں۔ 2 فرشتے ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور 2 فرشتے جو قبر میں آتے ہیں میت سے سوال و جواب کرتے ہیں انہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ یہ فرشتے میت سے ایمان کے متعلق 3 سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، من رب کا۔ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، ما دینو کا۔ تیسرا سوال ہوگا اس ذات کے بارے میں بتا، اس پاکیزہ ذات کے بارے میں بتا، اس مرد کے بارے میں بتا، تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب چہرہ زیبا دکھایا جائے گا، کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، بتا ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ الغرض یہ کہ یہ فرشتے اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اپنی ڈیوٹی سے حد سے تجاوز نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی پیدا فرماتا ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب بندہ درود و سلام پڑھے تو حدیث پاک کے مطابق درود و سلام پڑھتے ہوئے جو سانس باہر نکلتی ہے اور اس سے جو بھاپ بنتی ہے وہ اڑ کر اوپر جاتی ہے، اور وہ بادل بن کر، جب وہ پانی بن کر برستا ہے بادل سے، تو وہ پانی جس پہاڑ پر گرے، جس ریگستان پر گرے، جس جگہ پر گرے تو کہیں پر سونا پیدا کیا جاتا ہے، کہیں کافر پر گرے تو اسے ایمان بخشتا ہے، اور یہاں تک کہ اس درود و سلام پڑھنے کی برکت سے بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا درود و سلام پڑھنے والے کو درود و سلام اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچانے پر بھی مامور ہے۔ بعض فرشتے ایک ایک پانی کی بوند لے کر اترتے ہیں، بعض فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں، یعنی بارش برسانے والا ایک فرشتہ جو سردار ہے، اس کے بعد تمام بوندوں کے لیے الگ الگ فرشتے ہر بوند کو لے کر اترتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہمارے ساتھ ہماری اصلاح کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور وہ ہمیں ہدایت کرتا رہتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو، اور جو ہمزاد یعنی جن ہوتا ہے جو ہمیں غفلت دلاتا ہے ایک برائی کے کاموں کی طرف کہ تم یہ برائی کا کام کرو، تو فرشتہ ہمیں نیکی کی طرف جو ہے وہ تلقین کرتا رہتا ہے۔ الغرض یہ کہ جہاں جہاں انسان ہیں، جہاں جہاں اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں، وہاں ہر جگہ اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو پیدا فرما کر اپنے کاموں پر ان کو ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں۔ ہر فرشتہ اپنے کام میں مصروف عمل ہے، اور یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے دیگر تمام مخلوقات ہیں بالکل ایسے ہی یہ فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ فرشتے الگ جنس ہیں، الگ تخلیق ہیں، ہم الگ تخلیق ہیں، ہم مٹی سے ہیں اور یہ نور سے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بات چلے فرشتوں کی تو آخر اس بات پر بھی یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ایک ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس کوئی فرشتہ ہے، حالانکہ اسے فرشتوں کا استاد بنایا گیا تھا، تو یہ فرشتوں کو علم سکھاتا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بڑا تقوی دیا تھا، بہت عبادت گزار بنایا تھا۔ لیکن جب وہ گمراہی کی طرف آیا تو پھر اللہ عز و جل نے اس پر لعنت برسائی اور اس سے ناراض ہوا، تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے لعین قرار دیا گیا، اور وہ فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن ہے، اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ جنات ایک دوسری مخلوق ہیں، یہ ایک الگ مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ البتہ ان میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جیسا کہ یہ بھی فرشتوں کی طرح مختلف شکل صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتے بھی جیسے شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں ویسے یہ بھی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح فرشتے عام حالات میں ہمیں نظر نہیں آتے، اس طرح جنات بھی عام حالات میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کی زندگیاں البتہ بڑی طویل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ان میں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں جیسے عقل اور روح
اور وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرح ان پر موت بھی آتی ہے، ان میں مسلم اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، صحیح عقیدہ اور بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، اور سب جنوں کو برا سمجھنا منع ہے، سارے جن برے نہیں ہوتے، البتہ بعض اچھے اور بعض برے، یعنی مومن اور کافر سب ہی ہوتے ہیں۔ الغرض یہ کہ فرشتے الگ مخلوق ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، اس پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اس کی تخلیق ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ لازم ہے۔ جو لوگ فرشتوں کو خدا سمجھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور وہ جہالت اور گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔